کیوں نہیں ہے؟ قرآن میں تو اثر ہے، قرآن میں اثر میرے آپ کے پڑھنے میں کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہمارے منہ پاک نہیں ہے، گالیاں بھی دیتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، اور گدھا کھا رہے ہو یا گھوڑا کھا رہے ہو، کیا ہے نہیں پتا؟ جو حال ہوا ہمارا، تو پھر ہمارے منہ میں حلال کمائی جائے، اس میں برکت آئے، اثر آئے۔ قرآن میں اثر ہے، یہ میرے تمہارے منہ ٹھیک نہیں رہے، ان کو ٹھیک کر لو، قرآن میں اثر ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کہنے میں کتنی طاقت ہے تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ یہ میں نے ان آیتوں کے بارے میں آپ کو یہ بات بھی بتا دی۔ اس سورت کی، سورۃ المومنون کی پہلی اور آخری آیت، یہ جو پوری سورت سورہ مومنون جس کی تفسیر آج مکمل ہوئی ہے، اس کی پہلی اور آخری آیت عرش الہی کے خزانوں میں سے خزانے ہیں۔ پہلی آیت بھی اور آخری آیت بھی۔ جو شخص اس سورت کی پہلی 3 آیتیں اور آخری 4 آیتیں روز دعا کے طور پر پڑھے گا، دونوں جہان میں کامیابی پائے گا۔ یہ بھی فضائل میں لکھا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو ہمیں شہد کی مکھی کی سی آواز آتی تھی، شہد کی مکھی کی سی آواز آتی تھی، تو ہم نے دیکھا آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے، اس لیے ہم تھوڑی دیر رک گئے۔ جب وحی کا سلسلہ پورا ہوا، یعنی وہ جو تھا ختم ہو گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف منہ کر کے دعا مانگی، اے اللہ ہمیں بڑھا، گھٹانا نہیں، اللہ ہمیں اکرام یعنی عزت عطا فرما، ہماری اہانت نہ ہو یعنی ہماری توہین نہ ہو، اور ہمیں عطا فرما، ہمیں محروم نہ رکھ، اور ہمیں پسند فرما اور ہمارے اوپر اوروں کو پسند نہ فرما، اور ہم سے راضی ہو اور ہمیں راضی فرما۔ آیتوں کی وحی کے بعد حضور نے یہ دعا کی، اس کے بعد فرمایا اب میرے اوپر 10 آیتیں نازل ہوئی ہیں، جو ان پر عمل کرے گا بہشت میں داخل ہو جائے گا۔ اس کے بعد کون سی آیتیں پڑھی؟ یہی 18واں پارہ شروع ہوتا ہے، قد افلح المؤمنون۔ 18ویں پارے کی شروع کی 10 آیتیں، جو ان پر عمل کرے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہاں اس سورۃ المؤمنون کا بیان پورا ہوا۔ مجھ سے کہاں بیان ہو سکتا ہے؟ کوشش کرتا ہوں تھوڑی چند باتیں آپ تک پہنچ جاتی ہیں، خود بھی سیکھتا ہوں، کوشش کرتا ہوں عمل کرنے کی، آپ کو بھی کہتا ہوں عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ یہ اللہ کی عطا ہے۔ والد صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ جب کراچی آئے تھے تو نئی بنی تھی بولٹن مارکیٹ میں میمن مسجد، وہ کراچی کی اس وقت سب سے بڑی مسجد تھی، ایم اے جنا روڈ پہ، اس وقت اس کا نام بندر روڈ تھا، بولٹن مارکیٹ کے پاس نیو میمن مسجد، یہ اس وقت نئی بنی تھی۔ ان کو آباد کرنے کے لیے مسجد کو کہ ایسا آدمی آئے کہ مسجد میں لوگ اس کی وجہ سے شوق سے آئیں، اس کو سنیں، تو والد صاحب کو ان لوگوں نے سن لیا تو انہوں نے کہا آپ کو رکھنا ہے۔ تو والد صاحب نے جب وہاں جمعہ پڑھانا شروع کیا تو سورہ فاتحہ سے تفسیر بیان کرنی شروع کی، تفسیر بیان کرنی شروع کی۔ وہاں وہ کمیٹی تھی، اس کمیٹی کے ساتھ
یہ اتفاق سے بچہ بیٹھا ہوا ہے، کیا نام ہے بیٹا؟ ہیں؟ محمد زین۔ اس کے نانا سلطان مینشن کے پاس ان کا وہ فلیٹ تھا جس میں والد صاحب نے رہائش اختیار کی، جہاں میری پیدائش ہوئی تھی، تو وہاں رہتے تھے، صبح و شام درس دیتے تھے، تو لوگ اتنے شوق سے سنتے، انہوں نے پہلے کبھی سنا نہیں تھا اس طرح۔ پھر وہ کمیٹی تھی، وہ کمیٹی والوں کو یہ کہ جی ہماری مرضی کے مطابق بات کریں، یہ کریں وہ کریں۔ وہ پرنس کریم آغا خان کا نام سنا ہے؟ یہ اس وقت بچہ تھا، اتنی عمر کا تھا جتنی عمر کا یہ نوجوان۔ اس کا باپ مر گیا تو اس کو انہوں نے بنایا۔ یہ اس نے زندگی میں ایک ہی نماز پڑھی ہے، اس پرنس کریم نے، پہلی اور آخری نماز میرے والد صاحب کے پیچھے، کیونکہ ان کے یہاں تو نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو وہ بن کے آیا تو کمیٹی والوں نے کہا کہ یہ اب نیا اس کو عہدہ ملا، اس کا استقبال کریں۔ والد صاحب نے کہا میں نہیں کرتا، میں ممبر پر بیٹھ کر اس کا استقبال نہیں کروں گا، تو بدعقیدہ ہے ویسے بھی، اور اس کا استقبال کیا کرنا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں جی ہم، والد صاحب نے کہا میں نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا جی ہم آپ کو نکال دیں گے۔ انہوں نے کہا تم کیا نکالو گے، میں خود چھوڑ دوں گا۔ یہ واقعہ لکھا ہوا چھپا ہوا موجود ہے۔ تو اس دن انہوں نے وہ شعر پڑھا تھا اعلیٰ حضرت کا، والد صاحب نے، اس دن لوگوں کو اس شعر کا لطف بہت آیا تھا کہ میں اس کی تعریف کر سکتا، میں تعریف کروں گا تو صرف اپنے نبی کی کروں گا۔ وہ شعر اعلیٰ حضرت کا، کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں۔ لوگوں نے احتجاج کرنا چاہا، والد صاحب نے کہا نہیں۔ دوسرے عالم کو انہوں نے بلا لیا، ٹھیک۔ پھر عیدگاہ میدان جامعہ کلات کے سامنے وہاں جمعہ پڑھایا کچھ عرصہ، پھر نور مسجد جوبلی سینما کے پاس، جوبلی مارکیٹ کے پاس 12 سال وہاں پڑھایا۔ 1973 یہاں آئے، ہر جگہ وہی تفسیر مسلسل چلتی رہی جو وہاں شروع کی تھی نا میمن مسجد۔ تو یہاں آئے، چھوٹی سی مسجد تھی، پھر یہ پوری بنائی والے سامنے، پہلی اینٹ سے لے کر بنیاد سے لے کر۔ تو جس دن آخری جمعہ انہوں نے پڑھایا تھا 20 اپریل کو، سورہ توبہ ابتدائی آیتوں میں وہ بیان کیا تھا، ان کا وصال ہو گیا۔ جس آیت سے انہوں نے چھوڑا تھا اسی آیت سے میں نے بیان شروع کیا تھا۔ 27 سال میں انہوں نے 9 پارے بیان کیے والد صاحب نے، 27 سال میں اونچی، اور میں 9 پارے 32 سال میں بیان کی۔ ابھی 18ویں پارے پہ پہنچے ہیں، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اللہ پورا کروائے گا انشاءاللہ۔ اگلے جمعے سے ہوگی شروع سورہ نور، میرے نبی کے نور کا بیان ہے، اور بڑی پیاری سورت ہے، اس میں بہت، قرآن سارا ہی پیارا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ آج یہاں سورۃ المومنون کی تفسیر پوری ہوئی۔ گفتگو میں کہیں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔